بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیارے پیارے ناظرین، آپ کے ساتھ یہ جو میں ٹاپک چھیڑنے لگا ہوں اس کو غور سے اور آخر تک سنیے گا اور اس کو آگے شیئر ضرور کریں، اور اس کے اوپر سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی لعنت ہے جس کو ہم جہیز کا نام دیتے ہیں۔ اس کے کتنے نقصانات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ جی یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس کو نہیں بدل سکتے۔ بھئی سب کچھ ہم چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، لیکن نہیں بدل سکتے تو کوئی ایسی رسومات جو بیہودہ اور معاشرے کے لیے ناسور ہیں وہ نہیں بدل سکتے۔ اس کے نقصانات اتنے گمبھیر اور خطرناک ہیں کہ بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے سر میں چاندی آ جاتی ہے۔ غضب تو تب ہوتا ہے کہ جب کوئی یتیم بیٹی بھی، یتیم بہن کسی کی کوئی بیاہ کر لے کر جاتا ہے تو وہ بھی جہیز مانگتا ہے، اور بڑے بڑے مونچھوں کو تاؤ دینے والے بڑے بڑے مجھ سمیت، بات یہ نہیں ہو رہی کہ ہم نے کیوں کیا، بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے بے شمار زندگی میں ایسے کام جو نہیں کیے یا کیے ہیں تو نئی نسل وہ کر رہی یا نہیں کر رہی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے نیٹ استعمال نہیں کیا تھا، اب نئی جنریشن جو ہے، یا ہم سے پہلی جنریشن جو تھی ہمارے آباء و اجداد، انہوں نے نیٹ، موبائل، ٹی وی وغیرہ یہ استعمال نہیں کیا، یا اتنی ایجوکیشن نہیں لی، یا پینٹ شرٹ یا ٹائی کوٹ یا گاڑی یا موٹر سائیکل کا استعمال نہیں کیا، لیکن نئی نسل میں یہ ساری چیزیں عام سی ہو گئی ہیں، ایک معمول کے مطابق ہیں۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ تھے تو تمہارے آبا، تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس نظام کو چینج کر سکے؟ اور یہ نظام چینج کیوں نہیں ہو رہا؟ ابھی تو ایجوکیشن، لڑکیاں بھی اتنی زیادہ پڑھ رہی ہیں، لڑکے بھی اتنے زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس ٹاپک کے اوپر کیوں بات نہیں ہو رہی؟ کیونکہ میری نظر میں کچھ ایسے واقعات نظر آئے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں۔ اس وجہ سے دکھی دل کے ساتھ یہ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ جب ایک یتیم لڑکی اس کو بیاہ کر لے کر جاتے ہیں تب بھی اس سے جہیز مانگا جاتا ہے۔ وہ کتنا غیرت مند اس کا شوہر ہوگا کہ اس یتیم لڑکی کو جب وہ جہیز، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے یہ اللہ کی توفیق ہے کہ کچھ معاملات میں ایسے ہوا کہ جی فلاں کی بیٹی ہے، وہ اس کی شادی ہے، اس کا باپ فوت ہوا ہے، چلیں جی میں کہتا ہوں جی میں اس کو فرنیچر دے دوں گا، یا میں اس کو ایک الماری دے دوں گا، یا میں اس کو ایک صندوق دے دوں گا، یا میں کوئی ایسی ایک چیز دے دوں گا، یا 50,000 1,00,000 روپیہ دے دیتا ہوں۔ تو اس کا شوہر ہے جو اس کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ یہ تو معاملہ ہوا میرا اور اللہ کا، یا جو بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، بات اللہ اس ٹاپک کو الگ رکھ دیں، لیکن جو جہیز لیتا ہے وہ کتنا غیرت مند ہوگا، وہ کتنے قد کا آدمی ہوتا ہے، اور آپس میں پھوں پھوں کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں فلانے خواہ ہوں، میں فلانے خواہ ہوں، میں جی یہ ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اور یہ سب اس میں سب شامل ہیں۔ اگر ہم سے یہ نہیں ہو سکا تو نئی جنریشن اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ اور اس کے نقصانات جو جہیز لیتے ہیں ان کو ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جو والدین کہتے ہیں کہ ہم
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے معاملات ہیں کہ زیادہ تر مائیں کہتی ہیں کہ اگر وہ جہیز نہ لے کے کرائی تو میں ایسے کر دوں گی، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی۔ تو جب جہیز گھر میں آتا ہے تو آج کل کا جو معاملات چل رہے ہیں کہ ہر بندے کے پاس معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ بڑے بڑے گھر ہوں یا ویلی ہوں یا بڑے بڑے لان ہوں جس میں جہیز رکھا جائے۔ جو آبادی زیادہ ہو رہی ہے، مکان چھوٹے ہو رہے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ماں کی چارپائی جو ہے وہ برآمدے میں یا ڈیوڑی جس کو ہم بولتے ہیں اس میں چلی جاتی ہے، اور باپ کی بھی چارپائی ہے جو منجی ہے وہ ویڑے دے وچ چلی جاتی ہے، صحن میں چلی جاتی ہے، بینسوں والے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ لیکن وہ اپنی انا پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو ہم یہ منا سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پہ شادی کرنی ہے تو میں خودکشی کر لوں گا، میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں گا، میں ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا اگر میری ادھر شادی نہ ہوئی۔ لیکن ہم یہ نہیں اپنے والدین کو منا سکتے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، اور اس جہیز سے والدین کو اتنا نقصان ہوتا ہے کہ ان کی چارپائی باہر چلی جاتی ہے۔ یا اگر ایک بندے کی 4-5 بہنیں ہیں تو وہ اپنی بہنوں کو ساریوں کو جہیز دیتا ہے، اگر وہ ان کو جہیز نہ دے اور خود اپنا جہیز بنا لے، بھئی رسم چلی آ رہی ہے اپنی بیٹی کو دینی ہے، کیا بےہودگی ہے، کیا طوفان بدتمیزی رچایا ہوا ہے بندوں نے کہ اپنی بیٹی کو، بھئی اگر مرد کے اوپر لازم ہے، وہ جو مرد کہتا ہے کہ جی میں مونچھوں کو تاؤ دے کے کہہ رہا ہے جی میں نے یہ کر دیا، میں وہ کر دوں گا، تو میں پہاڑ کو ایسا جی ہم پتہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہی مرد، حالانکہ وہ مرد مشکل میں پڑ کے اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو وہ جہیز دیتا ہے، اگر وہی مرد اپنا جہیز خود بنائے اور یہ رسم ڈالے کہ میں نے اپنی دلہن کو بغیر جہیز کے لے کے آنا ہے، اور چند ایک دو سوٹ میں چلیں، وقت کی نزاکت کو دیکھ لیں، 1-2 سوٹ بنا لیں، وہ عورت کچھ ایسی چیز 1-2 بنا لے تو کوئی اتنا معیوب نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہاں تک کر دیا کہ خودکشی کیا عورتوں نے، لڑکیوں نے، بچیوں نے، بیچاریوں نے کہ ہمارے پاس جہیز نہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، شادی یہ لازم، یہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب فرما دیا کہ میں نے عورت کو اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے تسکین بنا دیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو قدرت سے ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ پھر اسی وجہ سے نکاح جو ہے وہ مہنگا ہو گیا، اور جو زنا ہے وہ سستا ہو گیا۔ اور وہی، اگر میں بڑی سخت سی مثال، کسی کو بری نہ لگے تو وہ سخت سی مثال ہے، اگر وہی لڑکی کوئی ایسا کام کر کے اپنا جہیز لے کر آتی ہے تو اس مرد کی غیرت کہاں مر گئی؟ کیا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی باتیں، ایسے کام ہوتے نہیں ہیں؟ ہم نے دیکھے نہیں ہیں؟ یا یہ دیکھیں آپ، اس دور میں کون ہے جو کسی کو 10 روپے بھی ہیں، اللہ کے بندے ہیں یہ نہیں، لیکن زیادہ ہوس سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، نہ کسی عمر کی قید ہے، نہ لڑکا دیکھ رہے ہیں، نہ بوڑھا دیکھ رہے ہیں، سب کو ایسے بے عزت کر رہے ہیں، نہ 6 مہینے کی بچی دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جب کوئی کسی کو چیز دے گا، 30-40 ہزار روپیہ دے دے گا، یا اس کو کوئی جہیز میں کوئی چیز دے دے گا، تو انسان اب تو ہوس کا بھرا ہوا ہے، تو وہ کچھ نہ اس کے عوض کچھ مانگے گا نہیں۔ جو اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ قرض حسنہ کرتے ہیں، ان کی الگ بات ہے۔ لیکن یہ بھی کیا بات ہوئی، کوئی بیماری میں اگر کوئی کسی کی مدد کرے یا کسی کی غربت میں مدد کرے، الگ بات ہے۔ لیکن جہیز کے لیے یہ معاملات ہونے چاہیے۔ ہمیں شرم نہیں آتی اس طرح کا جہیز لیتے ہوئے؟ یا جن کے پاس وافر مقدار ہے، روپیے ہیں، مالدار سامیہ ہیں، وہ بھی اس چیز کو ختم کریں، تاکہ یہ پیسہ کیا ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔
کوئی ایسا وقت آ جائے کہ وہ بڑا امیر آدمی ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی تو سارا پیسہ خرچ ہو گیا، تو اب اس کی آنے والی نسل میں اگر وہی اس کی پوتی پڑپوتی بانجی اس کے جہیز دینے کے لیے پیسے نہ ہوں تو پھر اس کا پیسہ کیا کرے گا؟ وہ تو پیسہ خرچ ہو گیا تھا، اب اس کے اوپر غربت آ گئی ہے، تو خدا را اس معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ میری ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید 1-2 پارٹ مزید بناؤں گا، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔